السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام ساتھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم دو پرانی چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں مادی نہیں ہیں بلکہ ہنر ہیں، اور ان کا رواج آج بھی ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کوئی چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو دل سے اتر جاتی ہے، یا تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں یا یوں ہی بے پرواہی سے کہیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات مادی چیزوں کے بارے میں ہے، لیکن غیر مادی چیزیں مثلاً کسی ہنر یا فن کے لیے بھی یہ بات غلط نہیں ہے۔ بعض چیزیں کارآمد نہیں رہتی تو لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، بعض ہنر بھی کارآمد نہیں رہتے تو لوگ ان کو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض ہنر یا مشغلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے فائدے باقی رہتے ہیں، پھر بھی لوگ ان کو بھلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فن یا ہنر مفید تو ہیں، لیکن ان کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ ایسی ہی دو پرانی چیزوں کو آج میں یاد دلانا چاہتی ہوں۔ یہ دونوں چیزیں مادی نہیں ہیں بلکہ ہنر ہیں، اور ان کا رواج آج بھی ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ان دونوں ہنروں نے بڑی ترقی کی ہے، اور آلات یا مشینوں سے بھی ان کی ترقی میں مدد ملنے لگی ہے، لیکن میں ان کو پرانی یا بھولی ہوئی چیزوں میں اس لیے شمار کر رہی ہوں کہ پہلے کی طرح اب ان کا شوق نہیں رہا۔ اب ان ہنروں کو لوگ صرف کمائی کے لیے سیکھتے ہیں۔ پہلے ان کو ذاتی مشغلے اور ایک ذاتی خوبی کے طور پر بھی سیکھا جاتا تھا۔ خوش نفیس، خوش خطاط یا کاتب آج بھی ہیں اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں۔ ان کی قدر بھی بہت ہے اور قیمت بھی، یعنی وہ کما بھی خوب رہے ہیں، لیکن عام پڑھے لکھے آدمی کو اب خوش نویسی یا خوش خطی کا شوق نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عام پڑھے لکھے آدمی کی خط جو ہے نا وہ اچھی نہیں رہی یا اچھا نہیں رہا۔ اب زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جن کو بد خط کہا جا سکتا ہے۔ پہلے ہر پڑھا لکھا آدمی نہیں تو اکثر تعلیم یافتہ لوگ خوش خط ہوتے تھے۔ خوش خطی کو ایک خوبی سمجھا جاتا تھا اور یہ لازمی خوبی ہوتی تھی۔ جس آدمی کا خط اچھا نہیں ہوتا تھا تو گویا اس میں کوئی کمی یا کسر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بدخط آدمی دوسرے کے سامنے شرماتا تھا۔ خوش خطی ایک زیور کی طرح تھی، جس کے پاس ہے وہ دولت مند ہے اور خوش قسمت ہے۔ پہلے زمانے میں چھپائی اتنی عام نہیں ہوتی تھی اور سستی بھی نہیں تھی، اس لیے کتابیں مشکل سے ملتی تھی۔ بہت سے لوگ جن کو ان کی ضرورت کی کتاب میسر نہیں آتی تھی یا وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے تو وہ کسی سے کتاب مانگ کر اس کتاب کی نقل خود کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھنے کی مشق بھی ہو جاتی تھی اور ان کی خوش نویسی میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی اس مفید مشغلے کو دوبارہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طالب علم کو اپنی فرصت کا تھوڑا سا وقت نکال کے خوش خطی کی مشق کر لینی چاہیے، تاکہ اس کی لکھائی یا اس کے لکھنے کا انداز خوبصورت ہو سکے۔ دوسرا ہنر جلد بندی کا ہے۔ پرانے زمانے کا ہر پڑھا لکھا آدمی تو نہیں، لیکن اکثر لوگ اپنی کتابوں کی جلدیں خود ہی بنا لیا کرتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی جلدوں کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام کسی اسکول یا ٹریننگ سینٹر میں جا کر سیکھتے تھے، بلکہ اپنے بڑوں کو خود دیکھ کر ان کی نقل کرتے تھے، اور اس طرح ان کے ہاتھ کی صفائی یا ان کے ہاتھ کا جو ہنر تھا وہ مزید بہتر سے بہتر ہوتا گیا۔ اصل میں کتاب کی جلد بنانا کتاب سے محبت کا ایک حصہ ہے۔ جس آدمی کو کتاب سے محبت ہوتی ہے وہ کتاب کو خراب یا خستہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ کہیں سے ورق پھٹ گیا تو وہ اس پر فوراً چیپی لگا کر اس کو زیادہ پھٹنے سے بچانا چاہتا ہے۔ یہی چاہت اس کو کسی نہ کسی درجے میں جلد بندی کا ہنر سکھا دیتی ہے، اور وہ اپنی کتابوں کی جلدیں بنا کر ان کی عمریں بڑھا لیتا ہے۔ جلد کتاب کا لباس ہے۔ جس طرح لباس انسان کو موسم سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح جلد کتاب کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کل جلد اتنی مہنگی بننے لگی ہے کہ اکثر جلد بنوانے کی ہمت نہیں رہتی۔ اگر طالب علم اس مشغلے کو یا جلد بندی کو مشغلے کے طور پر اپنا لے تو یہ ایک مفید ہنر ہے۔ وہ اپنی کتابوں کی جلدیں خود گھر میں بنا سکتے ہیں، اور کچھ فارغ اوقات میں دوسروں کی کتابوں کی جلدیں بنا کر تھوڑا بہت کما بھی سکتے ہیں۔
تو یہ ایک مہارت ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ طالب علم کی خوبیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ عام پڑھے لکھے انسان کو بھی اچھا خوش خط ہونا چاہیے، کیونکہ الفاظ اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ضروری ہے کہ انہیں خوبصورت طریقے سے لکھا جائے یا پریزنٹ کیا جائے۔ اب طالب علم اور باقی پڑھے لکھے لوگ خوش خطی پر توجہ نہیں دیتے بلکہ جان چھڑاتے ہیں، لہذا وہ سب بدخط کہلاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پڑھے لکھے انسان کو ایک اچھا خوش نویس یا خوش خط بھی ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی تھی وہ تھی جلد بندی۔ کتابوں سے محبت کریں اور ان کو بہترین حالت میں رکھیں۔ جب ہم اپنی کتابوں سے محبت کرنا سیکھتے ہیں تب ہمارا علم سیکھنے کی طرف بھی رجحان بڑھتا ہے۔